नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अहम डेवलपमेंट से बात का आगाज़ करना है। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा बरतानिया और अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। 22 अक्टूबर को अमेरिका के सदर जनाब प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वाइट हाउस में मुलाकात होगी। अगर हम PTV हों तो हम आपको बताएंगे कि इस मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल, भारत के साथ ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी के अलावा कश्मीर जैसे इशूज़ पे बात होगी। लेकिन हम PTV नहीं हैं, हम दुनिया न्यूज़ हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात बहुत ही गैर मामूली अहमियत की हामिल है और इसका बहुत बड़ा फोकस जो है वो पाकिस्तान के जौहरी हथियारों यानी न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक जो वेपन्स हैं उसके साथ है। ये सूरत हाल कई महीनों से डेवलप हो रही थी और इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी बातचीत चल रही थी। लेकिन इस सूरत हाल में तेज़ी उस वक्त पैदा हुई जब अगस्त 2015 के दूसरे हफ्ते में अमेरिका के 2 वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक्स कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस और स्टिमसन सेंटर ने एक रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान अपने जौहरी हथियारों में बहुत ही तेज़ी से इजाफा कर रहा है। हर बरस 20 नए न्यूक्लियर डिवाइसेस बना रहा है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने हाईली एनरिच ये सलाहियत हासिल कर ली है कि हाईली एनरिच यूरेनियम की मदद से टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस, छोटे छोटे न्यूक्लियर डिवाइसेस बना रहा है, जबकि भारत प्लूटोनियम बेस्ड बड़े बड़े जौहरी हथियार बनाता है। इस रिपोर्ट के एक ऑथर माइकल क्रैपन ने यह सजेस्ट किया कि पाकिस्तान को किसी फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के हथियारों पे किसी किस्म की लिमिटेशन लगाई जा सके और इन रिटर्न अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान को भारत ही की तरफ पे एक न्यूक्लियर डील ऑफर करे। नाज़रीन, इस सियासी ड्रामे का तीसरा एक्ट उस वक्त अनफोल्ड हुआ जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर सूजन राइस जो चीन के दौरे पे थी वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंची, जहां उनकी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के अलावा मिलिट्री टॉप लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई। इस दौरे के दरमियान डॉक्टर सूजन राइस ने प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को वाशिंगटन में वाइट हाउस में आने की बाकायदा तौर पर एक दावत दी और डॉक्टर सूजन राइस ने अपने जो ट्वीट्स किए उसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान को एनकरेज किया है कि खित्ते में अमन के लिए कोशिशें करे। उनकी ट्वीट्स में ये भी कहा गया कि यहाँ पर और तस्वीर दी गई कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के ब्रेव जुर्रतमंदाना दलेर मेंबरान के साथ भी डॉक्टर सूजन राइस की मुलाकात हुई। सरकारी हद तक तो इतना ही कहा गया, लेकिन दुनिया न्यूज़ को उस वक्त भी अपने ज़राए से पता चला कि डॉक्टर सूजन राइस की पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप के साथ जो तवील मुलाकात हुई उस मुलाकात में अफगानिस्तान के अलावा तमाम तर फोकस पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर रहा, टेक्निकल डिवाइसेस और न्यूक्लियर वेपन्स पे रहा और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से डॉक्टर सूजन राइस और उनकी टीम को बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बताया गया कि भारत के बेतहाशा रवायती हथियारों पे बेतहाशा बढ़ते हुए अखराजात की वजह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान खित्ते में एक मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस मेंटेन करे ताकि ताकत का एक तवाज़न रह सके। दुनिया न्यूज़ की इस अंडरस्टैंडिंग को तक़वीत मिलती है ISPR की उस डिटेल्ड प्रेस रिलीज से जिसे 9 सितंबर 2015 को इशू किया गया। इस डिटेल्ड प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि 9 सितंबर को नेशनल कमांड अथॉरिटी की वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा वज़ीर आज़म के मुशीर बराए फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी सरदार अजीज़ साहब और तारिक फातमी ने भी शिरकत की। इसके अलावा मिलिट्री लीडरशिप ने शिरकत की और उसके अलावा पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न की डायरेक्टर जनरल जनाब मज़हर जमील साहब, जनरल मज़हर जमील भी इस मीटिंग में शामिल थे। ISPR की प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी ने इस अज़म का अयादा किया कि खित्ते में साउथ एशिया के अंदर ताकत के तवाज़न को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस को मेंटेन करे। ताहम पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ, बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ रवाबत मेंटेन किए हुए है और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने के लिए कोशां है, उसके लिए विलिंग है। नाज़रीन, हाई पॉलिटिक्स के इस ड्रामे का अगला एक्ट उस वक्त सामने आया जब वॉशिंगटन पोस्ट के इंतहाई बाअसर कॉलमनिस्ट डेविड इग्नाशियस
जिन्हें वाशिंगटन का इंसाइडर तस्वर किया जाता है, जो बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, उन्होंने अपने कॉलम में ये दावा किया कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली, संजीदगी से इस चीज़ पे गौर कर रही है कि पाकिस्तान को भारत के तरस पे एक सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर की जाए और इन रिटर्न पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को पे ब्रैकेट्स लाई जाएं, उन्हें किसी लिमिटेशन में, किसी फ्रेमवर्क में लाया जाए। इसके बाद मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत चहमगोइयाँ शुरू हो गई, जिसके जवाब में अब व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जोश अर्नेस्ट ने कुछ इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन और वजाहत की। I would not be overly excited about the prospects of reaching the kind of agreement that is being speculated about publicly. The expectation that we have is that a deal like the one that's been discussed publicly is not something that's likely to come to fruition next week. But the United States and Pakistan are regularly engaged in a dialogue about the importance of nuclear security, and I would anticipate that dialogue would include conversations between the leaders of our two countries. लेकिन व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने इस चीज़ की वजाहत की कि शायद इस मीटिंग में जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और प्रेसिडेंट ओबामा के दरमियान होने लगी है, इसमें कोई न्यूक्लियर डील तो नहीं हो सकेगी, लेकिन यकीनन न्यूक्लियर इशू के ऊपर बातचीत होगी। ताहम उसी दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के इंतहाई इन्फ्लुएंशियल कॉलमिस्ट डेविड सैंगर, जिन्हें बहुत बड़ा इंसाइडर भी समझा जाता है, जो बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, उन्होंने अपने कॉलम यूएस एक्सप्लोरिंग अ डील टू लिमिट पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल में ये दावा किया कि अब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी डील लाना चाहती है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के हथियारों पे किसी न किसी की तरह की लिमिटेशन लगाई जा सके, ताहम पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरह की कोई डील ऑफर नहीं हो सकेगी। इसी कॉलम में डेविड सैंगर ने ये दावा भी किया कि पीटर लेवॉय, जो डॉक्टर सूजन राइस के साथ काम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, वो इन नेगोशिएशंस को पाकिस्तान के साथ लीड कर रहे हैं। और एक और ज़रा से ये भी पता चला कि पीटर लेवॉय ने पर्सनली तौर पे, ज़ाती तौर पे उन्होंने इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मिशेल ओबामा की तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इन्विटेशन दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ वाशिंगटन आएँ और वहाँ पे वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम, यानी बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम जो है बच्चों का, उसका हिस्सा बने, उसमें आके मदद करें। अब याद है कि पीटर लेवॉय वाशिंगटन में पेंटागन और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ रोल्स में वाबस्ता रह चुके हैं। इस साल मार्च 2015 में पीटर लेवॉय को प्रेसिडेंट ओबामा ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तैनात किया, जहां वो डॉक्टर सूजन राइस को असिस्ट करते हैं। और पीटर लेवॉय को एक भारत का दोस्त समझा जाता है। जब उनकी तैनाती हुई तो भारतीय मीडिया ने इसे बहुत गर्मजोशी से इसका वेलकम किया। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ को अपने सोर्सेज से ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के कुछ टॉप ऑफिशियल्स पहले ही वाशिंगटन में मौजूद हैं, जो इस मुलाकात की मामलात को तय कर रहे हैं और इस चीज़ की इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी तायद होती है। इस बैकग्राउंड को बताने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ये दौरा जो है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से बहुत ही गैर मामूली अहमियत का हामिल है। उनका जो पिछला मुलाकात और दौरा हुआ था 2013 में, जिसमें दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने हाथ में चंद लिखे हुए नोट्स पकड़े हुए थे, उससे पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में कोई बहुत बेहतर तासुर नहीं गया था। इस मौके पे हम उम्मीद करते हैं कि फॉरेन ऑफिस ने, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन ने और मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर को बहुत बेहतर एडवाइस किया होगा, ताकि एक इंतहाई मुश्किल नेगोशिएशन जो है, एक इंतहाई मुश्किल बातचीत को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर नईम सालिक साहब से हम बात करेंगे कि इस मुमकिना डील की अहमियत और सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के लिए क्या है। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नईम सालिक, जो कि वाबस्ता हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के साथ, ऑथर हैं जेनेसिस और साउथ एशिया न्यूक्लियर डिटरेंस के। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी पढ़ाते रहे हैं। और डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू। डॉक्टर साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अमरीकी क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के विजिट से? देखिए, अमेरिका का एक एजेंडा लॉन्ग टर्म रहा है इस एरिया में, जो चाइना की कंटेनमेंट और चाइनीज़ राइज को चेक करने का है, जिसमें ये बहुत अरसे से ये आर्गूमेंट अमेरिका में रहा है कि इंडिया इज़ ए स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट टू चाइना। तो इंडिया को वो इसमें डोमिनेंट पावर बनाना चाहते हैं इस रीजन में।
اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان رکاوٹ بنا ہوا ہے اور انڈیا ایک کلیئرلی ڈومیننٹ پاور کے طور پہ اس ایریا میں ایمرج نہیں ہو اچھا تو سکتا. یہ ٹیکٹیکل ویپنز ڈاکٹر صاحب کیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن تو ایک مس نومر ہے کیونکہ نیوکلیر ویپن اسٹریٹجک ہی ان کا افیکٹ ہوتا ہے اور اسٹریٹجک لیول پہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. کہتے ہیں پاکستان کے پاس چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. چھوٹے بیٹل فیلڈ ویپن جو ہیں وہ لو ییلڈ والے ہوتے ہیں جن کا 1 کلو ٹن یا اس سے کم ییلڈ ہو سکتی ہے اور جو بیٹل فیلڈ میں اس لیے استعمال ہو سکتے ہیں ایزیلی کہ ان کا ریڈیوس آف ڈسٹرکشن زیادہ نہیں ہوتا اس لیے پھیلاؤ اس کا تابکاری وغیرہ کا زیادہ. کہتے ہیں امریکہ نے یہ پہلے ڈپلوائے کیے تھے کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں، جرمنی میں. امریکہ نے ڈپلوائے کیے تھے 50-60s میں اور ابھی تک ڈپلائیڈ ہیں ابھی وہاں. تک جی. اور نیٹو کی جو لاسٹ سمٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی امریکہ کو ڈیمانڈ کیا تھا کہ جو ویپنز ان کے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن سو کال ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن جو یورپ میں ڈپلائیڈ ہیں ان کو وہیں رہنے دیے، ان کو موو نہ کیا جائے اور وہی موجود ہیں. وہ تو ہندوستان کے پھر کیا خوف ہے، ان کو کیا خوف ہے پاکستان اصل میں یہ کارگل کے بعد سے 2000 کے شروع سے انڈینز ایک لمیٹڈ وار کی ڈاکٹرین کے بات کرتے رہے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کی کنونشنل پریپونڈرنس ہے تو اس کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہ رہے تھے جس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا. کیا مطلب کہ یعنی ہندوستان یہ جو سرجیکل سٹرائکس جو وہ کہتے ہیں کولڈ سٹارٹ اور سرجیکل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیوکلیئر جو ایک ڈیٹرنس ہے اس کے نیچے ایک لمیٹڈ کنونشنل وار کی سپیس ہے. اس کے بعد جب وہ 2001-2 میں اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے، اس تھیوری کو اپلائی نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے کولڈ سٹارٹ پھر انہوں نے اس کے بعد انہیں کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین لایا جس میں یہ تھا کہ جی ایک کوئکلی جو ہے وداؤٹ اینی وارننگ وہ لمیٹڈ انکرشن پاکستان کے ایریا میں کر سکے. اس کو کسی پاکستان کے علاقے میں گھس جائیں اس پہ قبضہ کر لیں، سبق سکھائیں اور واپس چلے جائیں اور واپس ظاہر ہے بارگین کر کے جائیں گے تو ویسے تو نہیں جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پاکستان نے ایک بیٹل فیلڈ یوزیبل ویپنز ڈیمونسٹریٹ کی کیپیبلٹی. اٹ از ناٹ نیسیسری کہ پاکستان ان کو ڈپلائی ہی کرے گا. وہ کون سا ویپن ہے جو یہ بیسیکلی شارٹ رینج ویپن نصر جو ڈیلیوری سسٹم ہے وہ ڈپلائی کیا گیا. اور اس وقت اگر آپ نے کو یاد ہو کہ جو ISPR کا پریس ریلیز آیا تھا اس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ ویپن ہر طرح کے وار ہیڈ انکلوڈنگ نیوکلیر وار ہیڈ آف اپروپریٹ ییلڈ کیری کر سکتا ہے. تو جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی ڈکلیئر کر دی، ڈیمونسٹریٹ کر دی. اس کو پاکستان آپریشنلی ڈپلائی کرتا ہے، یوز کرتا نہیں کرتا وہ پاکستان کی آپشن. ایسے کہہ سکتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے کسی علاقے کی طرف موو کرتا ہے، اس کے کالمز موو کرتے ہیں، آرمورڈ یا انفینٹری موو کرتی ہے، تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ان کو سبق سکھا سکتے ہیں. جی چھوٹے لیول کے اوپر بھی اس میں پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے جو پاکستان یوز کر سکے گا. تو اس وجہ سے انڈیا ابھی سمجھتا ہے کہ اس کی ساری آپشنز کلوز ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے انیزی ہے. تو یہ تو ایک اسٹریٹجک بیلنس ہوا. امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اصل میں وہی جیسے کہ انڈیا کی ڈومیننس اس میں جو ہے وہ بلاک ہو گئی ان کے حساب سے پاکستان نے اس کو چیک میٹ کر دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک تھیم انڈیا اور امریکہ کا کامن چلتا ہے پاکستان کے سب کنونشنل وارفیئر اگینسٹ انڈیا، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان اس نیوکلیئر ویپنز کی آڑ میں یہ کرتا ہے. تو انڈیا اس کے ریٹیلیٹ کرنا چاہتا تھا ایک لو لیول پہ کنونشنل آپریشن کے ذریعے، اس کو بھی پاکستان نے پاسبلٹی کو کلوز کر دیا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ سب کنونشن وار پھر انڈیا کے خلاف جاری رہے گی جس سے انڈیا انٹینگل رہے گا انٹرنلی اور وہ ساؤتھ ایشیا سے گرو آؤٹ نہیں کر سکے گا، چائنا کو چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس انرچ یورینیم بہت زیادہ ہے اور ہندوستان کے پاس نہیں ہے، ہندوستان کے پاس پلوٹونیم ہے، اس لیے ہندوستان مسئلے میں پڑا ہوا ہے، وہ بنا نہیں سکتا یہ ٹیکٹیکل ویپنز. نہیں، یہ تو بالکل غلط ایک سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ انڈیا نے کلیم کیا تھا 98 میں کہ انہوں نے ایک سب کلو ٹن ویپن ٹیسٹ کیا اور پلوٹونیم اسپیشلی اس سے لائٹ ویٹ اور کمپیکٹ ویپن بن سکتے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہائیلی انرچ یورینیم کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے، 15 سے 25 کلو گرام، جبکہ پلوٹونیم 4 سے 5 کلو گرام آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تو بالکل غلط یہ سٹیٹمنٹ ہے. جس کسی نے بھی یہ لکھا ہے آرٹیکل ان کو بیسک نالج نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا نے جیسے میں نے کہا کلیم کیا ہے کہ سب کلو ٹن وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جہاں تک یورینیم کے سٹاکس کا ہے وہ بھی ایک غلط ایزمپشن ہے. ریسنٹ جو رپورٹ ہے انٹرنیشنل پینل آن فسائل مٹیریل کی جو وہاں امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی میں بیسڈ ہے،
تو ان کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس اس وقت 3.2 ٹن ہائیلی انرچڈ یورینیم ہے, پاکستان کے پاس 3.1 ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جب پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں اور تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم نیگوسیشن ہے, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا ہے, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پیٹر لیوائے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں نیگوسیشن کو, جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک کو ہیڈ کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں, یہ خاصے پرو انڈیا ہیں, انڈیا کے ایک فرینڈ ان کو تصور کیا جاتا ہے, اس کو بڑا ویلکم بھی کیا انڈین میڈیا نے. تو یہاں پہ رسکس کیا ہیں اور پرائم منسٹر کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ رپورٹس کارنیگی اسٹمسن کی آئی اور امریکن میڈیا کی جو ریسنٹ ڈیز میں رپورٹس آئی ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو شاید وہ بیٹ کریں گے, آفر کریں گے ایک سول نیوکلیئر ڈیل اور NSG میں انٹری, جو سسپیکٹ ہے میرے خیال سے, کیونکہ انڈیا کو ویور ضرور مل گیا لیکن انڈیا کو انٹری نہیں مل سکی NSG میں. تو ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گیو ان کریں کوئی چیز اس کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے کرٹیکل نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک انٹرنیشنل لیجٹیمیسی نہیں ملے گی ایز اے نیوکلیئر پاور. لیجٹیمیسی دیکھیں, پاکستان کا جو پروفائل رہا ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی لیجٹیمیسی نہیں ملے گی, کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ان کی خواہشات کے برخلاف ڈیولپ ہوا ہے, اور وہ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور رہے. تو اور جب بھی آپ جو مرضی آپ کر لیں گے, وہ کبھی آپ کو ایک ہی خان یاد دلائیں گے, کبھی کوئی اور چیز یاد دلائیں گے, تو لیجسٹیمیسی پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں نہیں ملے گی. ایک کلب میں, ایک نیوکلیئر کلب میں ایکسیپٹنس نہیں مل جائے گی پاکستان کو. دیکھیں, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں ایکسیس ٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی, آپ کا نیوکلیئر پاور پروگرام ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریئیکٹر مل سکیں, وہ آپ کو چائنا سے مل رہے ہیں. جب تک چائنا سے آپ کو ملتے رہیں, آپ کو ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی چیز سیکریفائز کریں صرف NSG میں لینے کے لیے. آپ پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو کہ ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اس نیگوسیشن میں؟ جی بالکل محتاط رہنا چاہیے, اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہسٹوریکلی جو 4 جولائی 99 کو بلیئر ہاؤس میٹنگ ہوئی تھی 1-on-1 کارگل کے اوپر, اس میں انہوں نے 1-on-1 میٹنگ میں بروس رائڈل جیسے جو ہے وہ ایکسپیرینس آدمی کو بٹھا لیا تھا ایز اے نوٹ ٹیکر, اور پرائم منسٹر کو پریشرائز کر کے انہوں نے غلط انفارمیشن فیڈ کر کے تو کچھ کنسیشن لیے تھے. تو یہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بنیادی طور پہ چونکہ پرائم منسٹر نواز شریف تو ان معاملات کے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کوئی 1-on-1 میٹنگ اس پہ نہ کریں, کیونکہ یہ جب ایشو اس پہ جب بھی اٹھایا جائے, ان کے لیے میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے جی میں ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, میرے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور ایڈوائزر اس کے اوپر بہتر بات کر سکتے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ہی اس کے اوپر بات ہوگی. ورنہ ظاہر پریزیڈنٹ اوباما تو بڑے اختیار ہوں گے, وہ بہت بہتر پریپیئرڈ ہیں, کیونکہ وہ سینٹ کی کمیٹی میں بھی رہے. سینیٹر لوگر اور سینیٹر نان کے ساتھ جو رشیا کے ساتھ ان کا نان لوگر پروگرام تھا, اس میں بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں, تو ان ایشوز کی ان کی انڈرسٹینڈنگ لازمی طور پہ بہت بہتر ہے. اور بروس رائڈل جب بیٹھ گئے تھے بلیئر ہاؤس کی میٹنگ جو کارگل میں ہوئی تھی, تو وہ ان کو بٹھایا ایز اے نوٹ ٹیکر, لیکن پھر وہ ڈسکشن میں شامل وہ تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر ایڈوائز تو دے سکتے ہیں اپنے جو لیڈر کو. اور پاکستان کے فورن سیکرٹری شمشاد احمد خان ان کو باہر نکال دیا گیا تھا, ان کو وہاں نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا. اچھا, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سالک صاحب. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ میٹنگ ہوگی. اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی اسٹریٹجک ایشو رہے گا, پاکستان کے اسٹریٹجک ویپنز کا, جوہری ہتھیاروں کی ڈپلائمنٹ کا ایشو رہے گا, اور یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کو کوئی جلدی نہیں ہے کسی قسم کی ڈیل سے, غالباً پاکستان کو کوئی بہت زیادہ ایڈوانٹیجز بھی حاصل نہیں ہوں گے اس سٹیج پہ. تو بہت ضروری ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے پرائم منسٹر بہت ہی احتیاط کے ساتھ امریکنز کے ساتھ یہ مذاکرات کریں, اور کسی بھی صورت میں یہ ایک 1-on-1 میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, ویلکم بیک. فیصل آباد میں بلدیاتی انتخابات کی مہم زور و شور پہ ہے, مگر اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ PMLN کو PTI کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی فکر, اور PMLN کے 2 دھڑوں کے درمیان انتہائی شدید چپکرش ہے, محاذ آرائی ہے اور منہ ماری ہو رہی ہے, جس کا مظہر, جس کی ایویڈنس پورا ہفتہ آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے رہے ہیں. ایک دھڑا ہے پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا, تو دوسرا دھڑا ہے وزیر مملکت عادل شیر علی صاحب کے وارث صاحب چودھری شیر علی کا. اور اس دھڑے کی جو لڑائی ہے, اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب کے بارے میں جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں چودھری شیر علی صاحب کی پریس کانفرنس ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے ان اپنے لونڈوں سے, ان نومولود MP حضرات سے مسلم لیگ چلانی ہے, تو پھر ہم مسلم لیگ چھوڑ دیتے ہیں. لا منسٹر پنجاب کا سب سے بڑا قانون شکن منسٹر, جس نے 20 آدمی مروا دیے ہیں,
क्या नवाज शरीफ साहब आपको उस हल्के में कोई मुस्लिम लीग का पुराना वर्कर नजर नहीं आया? वजीर आजम लाहौर का, वजीर आला लाहौर का, तो नवाज शरीफ के साले का बेटा इलेक्शन हार गया। अरबों खरबों के लाहौर में काम हुए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपसे पूछता हूं कि आपकी क्या कारकर्दगी है पंजाब में? क्या आप जहां के रहने वाले हैं वहां से आपका रिश्तेदार हार गया? नाज़रीन, अभी चौधरी शेर अली साहब के जज्बात जो हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो तो आपने सुने। हमारी इतला ये है कि दोनों धड़ों को, चौधरी शेर अली साहब को भी और राना सनाउल्लाह साहब को भी कहीं से अब शट अप कॉल आ चुकी है। उसकी तफसीलात भी हम लेंगे। हमारे साथ फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब मोहिउद्दीन साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। मोहिउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मोहिउद्दीन साहब, इससे पहले कि हम शट अप कॉल की डिटेल्स पे चलें, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में जिस किस्म के जज्बात का इजहार चौधरी शेर अली मजहर बार बार करते चले आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब, चूँकि जो लड़ाई है वो वज़ीर मुमलकत आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह के माबैन है, और चौधरी शेर अली बार बार मुख्तलिफ संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी वज़ीर कानून पर लगाते रहे हैं। लेकिन 2-3 हफ्तों से जो जारी ज़्यादा कशमकश में तेज़ी आ चुकी है, पंजाब हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कोई बराह रास्त एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरे लफ्ज़ों में शेर अली ख़ानदान को ये गिला है कि फैसलाबाद में अगर लीगी कारकुनों के खिलाफ कोई ज़्यादती हो रही है, अगर ज़्यादती हो रही है तो उसकी जो आवाज़ बुलंद की जा रही है, यानी मुकदमात के अंदराज के लिए अगर थानों में जाया जा रहा है तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, सुनवाई नहीं हो रही थी, और वज़ीर मुमलकत को खुद थाने बैठकर आबिद शेर अली को 3 घंटे थाने में बैठकर एक मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा। ये उनका मौक़िफ़ है कि इसके पीछे वज़ीर आला पंजाब का हाथ है, वो उनको पैट्रोनाइज करते हैं। क्या वो वज़ीर आला पंजाब को राना सनाउल्लाह के हलीफों के तौर पे देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं डॉक्टर साहब, और वो उनका ये इसीलिए उन्होंने बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैक वज़ीर कानून के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब पर भी किया और उनको दोनों को एक साथ जोड़ दिया और खासी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। इसीलिए उनका ये मौक़िफ़ था कि वज़ीर जो शहबाज शरीफ हैं वो इनको लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल किया गया कि लगाम नहीं डालते, रोकते नहीं हैं। उनके MPS के ज़रिए, यानी पंजाब के MPS के ज़रिए चौधरी शेर अली ख़ानदान या ग्रुप या उनके लोगों को रुस्वा करवाया जा रहा है, और ये सारा मलबा अब वो वज़ीर कानून के बाद वज़ीर आला पंजाब पर डालते दिखाई देते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि अब इस मामले में जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि 20 कत्ल जो है वो राना सनाउल्लाह में, उसकी क्या मतलब डिटेल्स हैं? डॉक्टर साहब, ये मामला ऐसे है कि फैसलाबाद के एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका नाम है फ़ारूक वहीद। फ़ारूक वहीद जो है तो उसका एक गैंग सामने आया था कि उसने एक कातिल गैंग बना रखा है, सरगना है वो उसका, और उसने मुख्तलिफ 20 जो है वो कत्ल करवाए हैं। उसमें एक अहम तरीन कत्ल फैसलाबाद के एक मुस्लिम लीग का रहनुमा था, अली असगर पोला गुजर उसका नाम था, और वो राना सनाउल्लाह का दस्ते रास्त तस्वर किया जाता था इलेक्शन कैंपेन में भी और तमाम मामलात में भी। जब उसका कत्ल हुआ है तो उसका इल्ज़ाम भी उस फ़ारूक वहीद जो इंस्पेक्टर का गैंग सामने आया, ये पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, वो मफरूर है पाकिस्तान से, और उसके ऊपर 15 से 20 कत्ल हैं जो मुख्तलिफ संगीन किस्म के कत्ल की वारदातें उसके ऊपर हैं। उन कत्ल के इल्ज़ामात के साथ राना सनाउल्लाह का क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब, शेर अली ग्रुप का ये इल्ज़ाम है कि वो जो इंस्पेक्टर है उसकी पुश्त पनाही जो है वो वज़ीर कानून के लोग करते रहे हैं। जो लोग वज़ीर कानून के इर्द गिर्द देखे जाते हैं वो उस फ़ारूक वहीद इंस्पेक्टर के मास्टर्स कह लें, पैट्रोनाइज़र कह लें, थानों में पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के हवाले से मशहूर कह लें, वो देखे जाते थे, जिसकी वजह से वो तमाम अब इल्ज़ाम, वो मलबा अब वज़ीर कानून पर लगाते हैं। राना सनाउल्लाह पर इन 20 कत्लों की जो ब्रैकेट का कोई मुकदमा बराह रास्त दर्ज नहीं है किसी किस्म का। अगर कत्ल का एक मुकदमा दर्ज है तो वो नवल्टी पुल पे मर्डर हुआ था जिसमें तहरीक इंसाफ का एक कारकुन कत्ल हुआ था, तो उसमें चौधरी शेर अली का बेटे आबिद शेर अली का भी नाम है। यानी ये अगर कत्ल के जो वो मुकदमा जो 20 हैं उसमें राना सनाउल्लाह पर कोई मुकदमा नहीं है, फ़ारूक वहीद पर है या फ़ारूक वहीद के गैंग पर है जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ब्रैकेट करते हैं। जो कत्ल के इल्ज़ामात हैं ये मेन मतलब झगड़ा है दोनों ग्रुप्स के दरमियान या मेयरशिप का मसला है? डॉक्टर साहब, अब जो बाहर नजर आ रहा है वो मेयरशिप का झगड़ा है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई तो 2 दहाइयाँ पुरानी है, लेट 80s से चलते आ रहे हैं, और इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं दोनों एक दूसरे के। इस तरह खुलकर तो कभी नहीं बोले, अब जब खुलकर अब बोले हैं जब मेयरशिप का इलेक्शन आया है। अगर थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम पीछे देखें तो आखिरी जो मेयर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में थे जो फैसलाबाद से, वो आमिर शेर अली थे जो आबिद शेर अली के भाई और शेर अली के बेटे थे जब 97-98 वाला बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। जो उससे पहले मेयर थे वो चौधरी शेर अली खुद थे। जो दरमियान में
مشرف دور میں جو مسلم لیگ کاف کے دور میں بلدیاتی انتخابات کا نظام آیا اس میں شیر علی فیملی نے حصہ نہیں لیا. اب دوبارہ مسلم لیگ نواز چونکہ بلدیاتی انتخابات کروا رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کانٹینیوٹی کے تحت یا ہماری بلدیاتی سیاست میں اثر و رسوخ کے تحت پھر ہمارا حصہ ہونا چاہیے یا حق بنتا ہے. اس کو لے کر شیر علی فیملی دوبارہ اپنے اسی بیٹے کو عامر شیر علی کو فلوٹ کر رہی ہے. لیکن اب جو ہم سن رہے ہیں کہ ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے دونوں سائڈز کو, شٹ اپ کال کہاں سے آئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کل رائے وینڈ میں ملاقات ہوئی ہے, ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں پرائم منسٹر جو ہیں میاں نواز شریف خود موجود تھے, انہوں نے خود فردن معلومات حاصل کی ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر قانون سے تمام فیصل آباد کے معاملے کے بارے میں پہلے پوچھا گیا, ایون جو فیصل آباد کے علاقہ غلام محمد آباد میں جھگڑا ہوا جو بنیاد بنا اس سارے معاملے کی پیک پہ جانے کی, اس کی تفصیل بھی وزیر اعظم نے خود حاصل کی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے چودھری شیر علی سے رابطہ کیا تھا جنگ آنے سے پہلے, اور اسے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ بولیں گے نہیں. پریس کانفرنس کے بعد سے لے کر اب تک جب ہم بات کر رہے ہیں چودھری شیر علی یا ان کے کیمپ کی جانب سے کوئی جو ہے حل کیا نکلا ہے؟ شٹ اپ کال تو دے دی گئی ہے کہ چپ رہیں منہ بند کریں, لیکن حل کیا نکالا ہے؟ سیز فائر ہو گیا ہے دونوں طرف سے, پرائم منسٹر کے حکم پر سیز فائر ہوا ہے. نہ رانا ثناء اللہ گروپ کا کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی بیان دے گا جو ہمارے ذرائع کے مطابق رات فیصلہ ہو گیا ہے, نہ چودھری شیر علی سمیت عابد شیر علی یا ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی بیان نہیں دیں گے. اور اب جو فوری طور پر اس کو حل یہ کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کل امریکہ منگل کو روانہ ہو رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی واپسی تک جو تمام معاملات کی نگرانی اور اس پورے ٹاسک کو حل کرنے کا, یعنی خاموش رہنے کا, زبان بندی کا جو ذمہ دار نگران اور جو جج کے طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کام کریں گے. اور جب میئرشپ کی باری آئے گی ٹکٹیں دینے کی فیصل آباد کی تو وزیر اعظم خود اور ان کی صاحبزادی مریم نواز, چونکہ یہ ان کا خاندانی معاملہ بھی ہے, چودھری شیر علی تھوڑا ان کے خاصے قریبی عزیز بھی ہیں, تو اس لیے وزیر اعظم خود اس میں انوالو رہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حل نکلے گا. محی الدین صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ شٹ اپ کال آ چکی ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے شٹ اپ کال ملی ہے چودھری شیر علی کو اور رانا ثناء اللہ کو, اور جو بہت ہی دلچسپ مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے رہے ہیں. اب افسوس یہ ہے کہ آپ کو وہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے, اور یہ معاملہ اب اس وقت اٹھے گا ان دونوں کے درمیان جب پرائم منسٹر فیصل آباد کی میئرشپ کا معاملہ بلدیاتی انتخابات کے بعد طے کریں گے. لیکن اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی کمپیٹیٹو فریم ورک میں وہاں پہ نہیں ہے, وہ مقابلے میں ہے ہی نہیں. اسی لیے پی ایم ایل کے دونوں دھڑے انتہائی اہتمام سے آپس پہ لڑ رہے ہیں. دیکھتے رہیے, بہت شکریہ. ناظرین, بھارت کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر بھارت کا اٹوٹ اٹنگ ہے, یعنی بھارت کا ایک لازمی جزو ہے. اس دعوے کو, اس زوم کو اس ہفتے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ جموں اینڈ کشمیر بھارت پراپر کا حصہ نہیں ہے, بلکہ بھارت کے آئین کے آرٹیکل 370 میں اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے, ایک اسپیشل مقام ہے, اور یہ بھارت کی باقی ریاستوں سے یک طرفہ طور پہ ایک مختلف ریاست ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تب سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور چند دن پہلے ایک این جی او نے جس کا تعلق آر ایس ایس سے بتایا جاتا ہے, جموں اینڈ کشمیر اسٹڈی سینٹر, اس نے بھارتی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس کا مقصد بالواسطہ طور پہ آرٹیکل 370 پہ حملہ کرنا تھا. بھارتی سپریم کورٹ نے اسے ایک سوال کے طور پہ جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ کو ریفر کیا, اور جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ کے ایک ڈبل بینچ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ آرٹیکل 370 ہی وہ لنک ہے جس کے ذریعے جموں اینڈ کشمیر کی ریاست کا بھارت سے ایک آئینی تعلق ہے, اور اب یہ آرٹیکل 370 نہ تو بدلا جا سکتا ہے نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو جموں اینڈ کشمیر, مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ جموں اینڈ کشمیر میں آبادکاری کی جا سکے اور وہاں کی آبادی کے تناسب کو, شرح کو, جسے پاپولیشن ڈیموگرافکس کہتے ہیں, اسے بدلا جا سکے. کیا اس حالیہ ناکامی کے بعد, اس لیٹسٹ ناکامی کے بعد پیچھے ہٹ جائے گی یا اپنی سازش کو نئے سیاسی حربوں سے آگے بڑھائے گی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے پرومیننٹ اینکر پرسن, اینالسٹ اور کالمنسٹ جناب احمد قریشی صاحب. صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو ڈاکٹر احمد, آپ ان ایشوز پہ ریسرچ کر رہے ہیں, آپ کی سوشل میڈیا پہ ٹویٹ سے مجھے اندازہ ہوا. میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ بھارتی جو نریندر مودی کی حکومت ہے, جو بی جے پی ہے, اس کا ایک بیسک یعنی پوزیشن یہ ہے, اگر ہم کوئی دیکھیں ایک چارٹ کی شکل میں بھی دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جموں اینڈ کشمیر ایک اٹوٹ اٹنگ. مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ایسا ایشو کریٹ کرنا کہ جس سے
بی جے پی سمجھ رہی ہے اور مودی صاحب سمجھ رہے ہیں شاید وہ ایک اور کوئی ریلینگ کرائے بنا دیں جس سے ووٹ ان کا جو بینک ہے وہ انکریز ہو سکے, ایک اور ایک ایموشنل سبجیکٹ کریٹ کیا جائے, کیونکہ اس ساری ایکسرسائز کا ایموشنل سبجیکٹ کریٹ کیا جائے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرٹیکل 370 کو آپ ختم کر دیں گے, اس میں ترمیم کر دیں گے, تو پھر جموں اینڈ کشمیر کی ریاست میں ہندوستان سے لوگ آباد کاری کر سکتے ہیں, زمین خرید سکتے ہیں, جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. ابھی تو یہ ریاست انسولیٹڈ ہے نا, انسولر ہے. بالکل, لیکن مقصد کیا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سوچیں نا کہ مودی صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد فوراً امیڈیٹلی آفٹر بینگ الیکٹڈ انہوں نے کوئی 6 دورے کیے سری نگر کے, 6 وزٹس ان اباؤٹ 6 یا 7 منتھس یا 8 منتھس. اس کی ریزن تو یہ تھی پبلکلی کہ وہاں پہ انتخابات ہو رہے تھے جموں و کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, تو اس کے لیے وہ سپورٹ کر رہے تھے بی جے پی کی کیمپین کو. لیکن اصل مقصد کیا ہے, یعنی آپ یہ بھی سوال پوچھیں نا, میں اور آپ ڈسکس کرتے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اصل مقصد کیا ہے. ہاں, کہ کیا مقصد جو ہے اس وقت جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بینک انکریز کرنا ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جموں و کشمیر کے ووٹ بینک کہاں انکریز کرنا ہے, مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں یا ہندوستان پراپر میں؟ ہندوستان پراپر کے اندر, اور اس کے تھرو obviously also جموں میں, جموں کشمیر کے اندر obviously جموں میں نا, جموں میں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہندو کمیونٹی ہے, کشمیری ہندو جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ رہے ہیں, وہ جو ہے کچھ ہندو کشمیری جو ہے وہ فیور کرتے رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کشمیر کا, اور کچھ جو ہندو کشمیری ہیں جو بھارت کے ساتھ رہے ہیں. اب مودی صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان میں اتنا کرشمہ ہے, ان میں پرسنالٹی ان کی ایسی ہے کہ شاید وہ تمام کشمیر کے ہندوؤں کو اکٹھا کر دیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ, اور وہ پلیٹ فارم کانگریس نہیں ہوگا, وہ بی جے پی. ایک چیز ہمارے ویورز کے لیے آپ دیکھیں نا, کہ جو جموں اینڈ کشمیر کی, مقبوضہ جموں کشمیر کا جو مخلوط حکومت ہے, جس میں ایک بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور دوسری پی ڈی پی ہے محبوبہ مفتی کی, اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا سارا کا سارا ووٹ اور ساری کی ساری سیٹیں جموں سے لی ہیں. ان کو کسی قسم کا ووٹ جو ہے وہ مسلم کشمیر سے نہیں ملا, اور پی ڈی پی کو اپنا سارا کا سارا ووٹ جو ہے وہ مسلم کشمیر سے اور ویلی سے ملا ہے. تو وہاں یہ بھی مسئلہ ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ اپنی سپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کا اشارہ یہ ہے کہ وہ جموں میں اپنی سپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ہوا یہ کہ پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا. مودی صاحب کا جو لگ رہا ہے, جو میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اور خود بھارت کے اندر, جو سامنے نظر آ رہا ہے پروجیکٹ یہ تھا, مودی صاحب کا خیال یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے پورے بھارت کو یونائٹ کیا, ان کی نظر میں بی جے پی کی ووکیبلری میں زبان میں, کہ ہم نے بھارت کو یونائٹ کیا بیہائنڈ مودی, کیونکہ ان کی کیرزما ہے, پرسنالٹی ہے. ان کا خیال یہ تھا مودی صاحب کا کہ شاید یہی چیز عمل میں آ جائے گی, پلے آؤٹ ہوگی جموں و کشمیر کے اندر, اور مسلمان کشمیری اور ہندو کشمیری دونوں مودی صاحب کو ووٹ دیں گے. مسلمان کشمیری کیسے ووٹ دے گا؟ نہیں دیا نا, لیکن یہ ان کی آپ کی اسمپشن یہ ہے کہ مودی صاحب کی یہ اسمپشن تھی کہ کشمیری مسلمان جو ہے, جو ویلی کا ہے, وہ بی جے پی کو ووٹ دے گا. کافی حد تک, سب نہیں. کیسے وہ اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا نے اس طرح کا سسٹم کریٹ کر دیا مقبوضہ کشمیر میں اس وقت, کہ آپ کو سری نگر میں یا سری نگر کے باہر چھوٹے چھوٹے کام, جاب لینے سے, ہاسپٹل میں ایڈمیشن, بیڈ ملنے سے, آپ کو ریٹن پیپر چاہیے بی جے پی یا پی ڈی پی یا کوئی نہ کسی پولیٹیشین کا جو حکومت کے اندر ہے. تو اگر آپ وہ کشمیری ہیں جو حریت پسند ہے, وہ کشمیری ہیں جو بائیکٹ کر رہے ہیں بھارت کا, تو وہ تو آپ ڈیمونسٹریشنز میں کریں گے, لیکن جب کام آئے گا آپ کا ایڈمیشن, تو سسٹم آف اسپوائل. لیکن آپ کو احمد یاد ہوگا کہ چند برس پہلے شری امر ناتھ جو ٹیمپل ہے, جو مندر ہے, اس کو جب زمین الوکیٹ کی, اس وقت مخلوط حکومت تھی کانگریس کی اور پی ڈی پی کی, جب اس کو ایڈیشنل لینڈ الوکیٹ کی تو کشمیر میں بہت فسادات ہوئے, جس میں 50 سے 60 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور وہ بہت, پھر اس کے بعد اس فیصلے کو, جو شری امرناتھ ٹیمپل کو جو ایکسٹرا زمین دی تھی, اس فیصلے کو اس حکومت کو واپس لینا پڑا. وہ حکومت بھی پھر بعد میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں, آرٹیکل 370 جو ہے وہ ایک طرح کا بہت اہم ہے کشمیری مسلمانوں کے لیے, تو اس پہ حملہ کر کے مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے کشمیری مسلمانوں میں وہ مقبول ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں ہو سکتے. ہاں نہیں, بالکل صحیح نہیں, کہ آپ کا پوائنٹ از ٹوٹلی رائٹ, اور کشمیریوں نے, مسلمانوں نے ثابت کیا کہ یہ چیز نہیں چلے گی, اور جس طرح کی ڈیمونسٹریشنز پچھلے 3-4 مہینے سے ہو رہی ہیں سری نگر کے اندر, وہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ جو انیشل پریمس تھا, تھیوری تھی مودی صاحب کی کہ وہ کشمیری مسلمان ووٹ بھی لے لیں گے, وہ تو ختم, ڈسٹروائے ہو چکی ہے. دیٹس ڈن. اب پیچھے ہٹیں گے, اب کیا کریں گے؟ نہیں, اب دیکھیں انہوں نے, وہ تو فیل ہو گیا, اب انہوں نے سوچا کہ چلو وہ چیز تو فیل ہو گئی ہے, دوسرا طریقہ استعمال وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب 370 آرٹیکل ختم کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن, کیسے ختم کیا جائے گا؟ نہیں, اگر کیا جائے, لیٹس سے اگر کیا جائے, کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اب یہ تو الگ بات ہے نا, لیکن اگر ختم ہو تو اس سے ان کی ووٹ بینک بڑھ سکتی ہے. دیکھیں انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کہا, ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں بھی یہی تھا کہ آرٹیکل 370 کو ہم ختم کریں گے. 2014 میں تو آئے ہیں, گورنمنٹ انہوں نے بنائی, پھر سپریم کورٹ آف ہندوستان کے سامنے بھی اس چیز کو لے جایا گیا, لیکن ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 370 ختم نہیں ہو سکتا, بیکاز سپریم کورٹ کو
کو احساس ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو قانونی اور آئینی لنک ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا وہ صرف اور صرف آرٹیکل 370 کے تحت ہے, اور آرٹیکل 370 کی جو شک ہے 371 اس کے ذریعے ہی ہندوستان کا آئین جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر. تو ہندوستان کی سپریم کورٹ اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی کشمیر میں کو ختم کرنے کو تیار ہے, تو مودی صاحب کیسے ختم کریں گے؟ ہاں, یہ اب یہی اس وقت کویسچن مارک ہے کہ کیا مودی صاحب کی کیا خوش فہمی ہے, کیا سمجھ رہے ہیں وہ کہ جب وہ کشمیری مسلمان کا ووٹ نہیں لے سکے تو وہ کہاں سے مسٹر کریں گے وہ ووٹ جو مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر وہ اتنے ووٹ ان کے پاس آئیں, اور پھر اسی معاملے کو جو ہے وہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو انڈیا کا پراپر ہے دلی میں اس میں بھی اٹھائیں اور اس میں بھی پراپر ووٹس لے لیں. یہ خوش فہمی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مودی صاحب کو کہاں تک لے کر جاتی ہے. ابھی ایک مخلوط حکومت ہے جو محبوبہ مفتی کی جو جماعت ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان جو مقبوضہ کشمیر میں حکومت ہے. بی جے پی چاہتی ہے کہ آرٹیکل 370 اور کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اسے ختم کیا جائے, جبکہ پی ڈی پی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ مخلوط حکومت چلے گی یا اس ٹینشن میں, اس تناؤ میں یہ کولیپس کر جائے گی؟ نہیں, وہ چلے گی, کیونکہ اس میں ابھی تک یہ کوئی اتنا بہت بڑا سیریس ڈفرنس نہیں ہے. سیریس نہیں ہے یہ ڈفرنس, کیونکہ یہ ڈفرنس بہت پہلے سے آ رہا ہے. یہ پی ڈی پی کا پوزیشن اب سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. آئی وڈ سے مور دین اے ڈیکیڈ. یہ پرانی پوزیشن ہے پی ڈی پی کی, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. ہم پاکستان میں اس پہ نئی جو چیز ہے اس کہانی کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان اس پہ, جیسے میں اور آپ بیٹھ کے ایک پاکستانی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں پہلے 370 کے اوپر ان معاملات کے اوپر ڈسکشن اس طرح پہلے نہیں ہوئی ہے. یہ نئی چیز ہے تو ہمارے لیے نہیں, لیکن وہاں پہ یہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں اور اس کو وہ برداشت کر کے چلتے رہے ہیں. بھارت کو بھی معلوم ہے اور پی ٹی پی بھی کنٹینیو رکھے گی اور ان کی مخلوط حکومت چلتی رہے گی. احمد قریشی صاحب بہت شکریہ. ناظرین, کشمیر کے حوالے سے ایک ڈسکشن دیکھی جو بہت ہی انفارمیٹو آپ کے لیے ہوگی, بیکاز پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پہ اس طرح کی ڈسکشن مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہوتی. یہاں پہلا ہفتہ تھا اس نئے پروگرام کا. ایک بار پھر میں آپ کے سامنے اپنا ایڈریس اسکرین کے اوپر لے کے آؤں گا. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی معاملات, چاہے آپ گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں ہو, جو وہ تمام معاملات ہیں, خواہ اس کا تعلق سٹیل ملز کے ساتھ ہو یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ ہو یا لیسکو کے ساتھ ہو یا پی ٹی آئی کے دھڑوں کے درمیان جھگڑا ہو, جس چیز کی معلومات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان کانفیڈنس لکھیں. ہم اس پہ ریسرچ کریں گے, اس پہ تحقیق کریں گے, اس کو ایک نیوز سٹوری کے طور پہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. دیکھتے رہیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.